بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی محبت کو پانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ساری راتوں کی ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، عبادتیں کرنا پڑتی ہیں، روزے رکھنا پڑتے ہیں۔ لیکن میں جو بات آپ سے آج عرض کرنے لگا ہوں، ذرا آپ اس کو دیکھیے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کا حصول کتنا آسان ہے۔ اور یہ نسخہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نسخہ بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیّ، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے، میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ، ان کے لیے میری محبت واجب اور یقینی ہو گئی ہے۔ والمتجالسین فیّ، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والے، میری خوشنودی کے لیے، میری محبت کی خاطر بیٹھنے والے، ان کے لیے میری محبت لازم اور واجب ہو گئی ہے۔ والمتزاورین فیّ، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کو ملنے جانے والے، ایک دوسرے کے لیے میل ملاقات کرنے والے، ان کے لیے میری محبت لازمی اور یقینی ہو گئی ہے۔ والمتبازلین فیّ، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں پر میری محبت لازم اور واجب اور یقینی ہو گئی ہے۔ اچھا، یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز میں بھی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد نور کے ممبر ہوں گے، اور ان نور کے ممبروں پر کچھ لوگ، ایک قوم جلوہ افروز ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباسہم من نور ووجوہہم من نور، ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے، اور آپ نے فرمایا ان کے چہرے بھی بڑے نورانی ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نبی بھی نہیں ہوں گے اور وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے ان بندوں کا ذرا حلیہ تو بیان کیجئے، ان کی صفات تو بیان کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المتحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے رہے ہوں گے۔ والمتجالسون فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتزاورون فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جانے والے لوگ۔ آپ ذرا دیکھیے، ان دونوں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں۔ اچھا، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی کے ساتھ بغض، عداوت اور دشمنی رکھی، وآتا للہ ومنع للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جس کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور جس کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ دیا، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ میرے دوستو، آپ ذرا دیکھیے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا رب یہ فرماتا ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، عام مومنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، یہ میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، فالمتجالسین فیجا، اور میری وجہ سے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی مجلسوں میں، یا میری وجہ سے میرے بندوں سے ملتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا حال پوچھنے کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے، یا ان کی دلجوئی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو میری وجہ سے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی دنیا داری کی کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ مجھے خوش کرنے کے لیے کہ وہ میرے دوست ہیں یا ان کے پاس جانا مجھے پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا کسی دوسری بستی میں کسی بندے سے ملنے کے لیے، تو رستے میں اس نے ایک بندے کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو اس بندے نے اس جانے والے بندے سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں بستی میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کے کسی بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرد نے جو رستے میں کھڑا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، اس کا کوئی آپ کے اوپر احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس رستے میں کھڑے شخص نے کہا پھر میں تمہیں بتا دوں کہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی سے ملنے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، یہ جتنے کام ہیں، کسی سے محبت کرنا، کسی کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھنا، کسی کے ساتھ ملنے جانا، کسی پر خرچ کرنا، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم دنیا داری کی خاطر ہماری محبتیں ہیں، مفادات کی خاطر محبتیں ہیں، میل جول مفادات کی خاطر ہے، ہم ملنے جاتے ہیں تو اس لیے، ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں تو اس لیے کہ دنیا داری کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے۔ اگر یہ کام جو ہم سب پہلے سے کرتے ہیں، کوئی نیا کام نہیں، بس ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ کام میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو میرا رب فرماتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے، یقینی ہو گئی ہے۔ یہ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا سہل نسخہ ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کی اور اپنی نیت کو درست کرنے کی ہے کہ میں جو اپنے بیوی بچوں، اپنے دوستوں سے محبت کر رہا ہوں، میں جو اپنے کسی غریب، کسی مسکین، کسی ضرورت مند کے پاس بیٹھ رہا ہوں، یا میں اپنے کسی عزیز کو ملنے جا رہا ہوں، یا میں کسی پر، کسی ضرورت مند، کسی محتاج پر خرچ کر رہا ہوں، تو وہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہوں اور میری محبت اس کے لیے واجب اور لازمی اور یقینی ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ آج سے اس بات کی جستجو کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے یہ کام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو ہم سب کام پہلے کرتے ہیں، لیکن اب یہ کام ہم بندوں کی خاطر کرنے کی بجائے اپنے رب کی خاطر کریں۔ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کی محبت ہمارے لیے یقینی بن جائے گی، اور اس کا ہم وقتاً فوقتاً اپنے ذہن میں اپنی نیت کو خالص کرتے رہیں۔ آہستہ آہستہ مشق کے بعد انشاءاللہ یہ چیز ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے گی۔
اللہ کریم مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.